السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ تندرست، صحت مند اور توانا رکھے۔ آج ہم مطالعہ کریں گے جی، حدیث نمبر ہے 20 اور آپ کی بک پہ ہے پیج نمبر 55، اور یہ حدیث جو ہے سمارٹ سلیبس کے مطابق آپ کے سلیبس کا حصہ ہے اور بہت ہی اہم حدیث ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس نے پیپر بنانا ہوتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ نا حدیث یا آیت، زیادہ تر آپ دیکھیں اولڈ پیپرز اٹھا کے تو جن کے الفاظ کم ہوتے ہیں، جو شارٹ ہوتی ہیں نا حدیثیں بھی اور آیات بھی، کہ جو سمارٹ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر پیپرز میں آئی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ اکثر پیپرز میں آ چکی ہے اور ہو سکتا ہے اس بار بھی یہی آ جائے۔ اور ویسے بھی انسانیت کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی اہم حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، گو کہ ہر فرمان ہی ہماری سر آنکھوں پر اور عظیم الشان فرمان ہے، اور اس کو دیکھیں تو یہ انسانیت کے ناطے جو ہے، انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور رویوں کے حساب سے بڑی ہی اہم حدیث ہے۔ تو اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا جی، الفاظ اس کے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے خیر الناس، خیر کہتے ہیں، اردو پنجابی میں بھی ہم بولتے ہیں خیر، یعنی اچھا ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تو خیر الناس، اچھا انسان، لوگوں میں سے اچھا، من جو ینفع وہ نفع دیتا ہے، الناس لوگوں کو، یعنی لوگوں میں سے بہترین وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جس سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، نیچے لکھا ہوا ہے لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ جی، تشریح سب سے پہلے ہم نے بک والی لکھنی ہے پیپر میں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یعنی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تعلیم کے ذریعے بھی لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ اچھا، اب یہ جو باتیں آ رہی ہیں نا، یہ سب حدیث کی تشریح کو آپ نے جب لینتھی کرنا ہے تو اس کے لیے ہیڈنگز کا کام دیں گے۔ آپ نے ان کو ہیڈ لائن بنانا ہے اور آگے ان کی وضاحت کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس کو انڈر لائن کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں کہ تعلیم کے ذریعے بھی لوگوں کو نفع پہنچائیں، اور اس کے بعد ہے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی آپ جب حدیث کی تشریح کو لینتھی کرنے ہیں، وضاحت مزید کرنی ہے، تو یہ دوسرے نمبر پر یہ ٹائٹل لکھ کے تو اس کے نیچے بھی چند باتیں آپ لکھیں گے۔ اچھا جی، ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بھی انسانی بہبود کے لیے ضروری ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے بعد آپ لکھ کے تو یہ بھی اسی کے انڈر آ جائے گا، چند باتیں اس کے نیچے لکھ لیں گے۔ پہلے آپ نے یہ بک والی سارا پیراگراف ایسے ہی لکھ لینا ہے۔ اچھا، انہیں اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچانا، اس کو بھی آپ الگ سے لکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچانا۔ اچھا، ان کے حقوق کی پاسداری، اس کو بھی الگ سے ٹائٹل بنا سکتے ہیں، حقوق کی پاسداری، صرف اتنا لکھ کے اس کے آگے حقوق و فرائض آپ بچپن سے ماشاءاللہ سنتے آئے ہیں علماء کرام سے بھی، والدین سے بھی، کہ بھائی بہنوں کے، والدین کے، اساتذہ کے، شاگردوں کے، پڑوسیوں کے اور ملازموں کے، سب کے حقوق جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سا اس میں ہم لکھ کے تو اس کی وضاحت کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی، درخت لگانے سے ماحول کی آلودگی کو کم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی ایک ہیڈنگ بن سکتی ہے۔ درخت بارش کا سبب بنتے ہیں اور ہوا کو صاف کرتے ہیں، ان سب پہلوؤں سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ہاں جی، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرنا خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تو بک والوں نے وضاحت کر دی 4-5 لائنوں میں، لیکن آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ جب ہم نے 3 نمبر لینے ہوتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، بات کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ لمبا کر کے لکھنا پڑتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ والی حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ ان مسلمان وہ ہے جو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے جو کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو اس میں ہم لکھیں گے جب سب سے پہلے کہ انسان جو خلق خدا کو فائدہ پہنچانا، خلق خدا کو ہم کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہمیں اسکل دی ہے، یعنی ہمیں اگر پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو ہم اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم اسٹوڈنٹ ہے، اس کی کفالت کر کے، اس کو بکس لے کر، اس کی فیس پے کر کے، اس کی ٹیوشن فیس پے کر کے، تو ہم اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں. یعنی بے شمار لمبی اس کی جو ہے نا حدیث کی تشریح، بندہ گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے اس پہ لیکچر ریکارڈ کروا سکتا ہے. لیکن ہم نے اس کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا. 1-1.5 پیج آپ کو بتایا کہ زیادہ اس پر نہ ہمیں اس پہ لگے رہیں اور باقی جو ہے ٹائم ہمیں کم ملے باقی کویسچن کا آنسر دینے کے لیے. تو اس لیے مناسب سا اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے. اچھا جی، خلق خدا کو فائدہ پہنچانا، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہنا. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دے سکتے ہیں، صحابہ کی مثالیں دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے کام کیا کرتے تھے. لوگوں کے گھروں کا جو ہے وہ جو مائی بوڑھی تھی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کس طرح جا کے جو تھا اس کے گھر کی صفائی ستھرائی کرتے، اس کا پانی بھرتے. اور جب حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ پہلے سے ہی کر گئے تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے کام کر گئے تھے ان کا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یتیموں بیواؤں کے ساتھ جو ہے وہ رحمت سے اور شفقت سے پیش آتے رہے ہیں، ان کا دکھ درد جو ہے وہ شیئر کرتے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انسانیت کی فلاح و بہبود میں آتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو ایک اماں جو تھی وہ سر پہ اپنا سامان اٹھا کے جا رہی تھی کہ اس سے باتیں کرتے رہے، اس کا سامان اٹھا لیا اور اس نے کہا کہ یہاں تو نعوذ باللہ محمد ایک نامی ایک جادوگر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار نے آخر میں جب تعارف کرایا کہ وہ محمد تو میں ہی ہوں، تو اس عورت نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. تو یہ ہمارے جو رویے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں، ہمیں ان کو خود اپنانا بھی چاہیے اور اس کی تشریح میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں. اور تعلیم کے ذریعے تعلیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے تعلیم دی ہے. چاہے ہم 10th کلاس میں ہی ہیں تو ہم جو چھوٹی کلاس ہیں، کوئی 8th والا ہے، کوئی 5th کلاس والا ہے، ہم اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اپنے علم کو ہم آگے ڈیلیور کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو نفع دے سکتے ہیں. اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، گلی محلے کے جو یار دوست ہیں، کوئی کزن ہے، تو اس کو ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکتے ہیں. کوئی بچہ اسکول نہیں جاتا تو اس کو کوشش کر کے ہم پش اپ کر کے اسکول کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، علم کی طرف گامزن کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے جی ماحول کو صاف ستھرا رکھنا. ٹھیک ہے جی. تو ماحول کو ہم اپنے گھر کو، اپنے ارد گرد کو، گلی محلے کو، ہم سب اس کو صاف ستھرا رکھیں. یہ دیکھیں ان ساری چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد میں جا کے نماز پڑھنا جو ہے وہی ثواب ہے. یہ ساری چیزیں، سارے کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیے ہوئے ہیں، ان سب میں اجر و ثواب ہے. جب ماحول کو صاف ستھرا اور صفائی کے بارے میں تو الطہور شطر الایمان کے جو ہے صفائی جو ہے میجر پارٹ ہے، نصف ایمان اس کو کہا گیا. اچھا جی، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. پڑوسیوں کے ساتھ ہم کس طرح سے اچھا میل برتاؤ کر کے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب تم گھر میں سالن وغیرہ پکاؤ تو تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر دو، اس نیت سے کہ تھوڑا سا اس میں سے اپنے ہمسائے کو بھی دیں گے. تو یہ پرانے دور میں تو یہ بڑا رواج ہوتا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. تو بلکہ خود وہ مائیں کہ ایک دفعہ کہہ دیتی ہیں اچھا یہ تمہیں یہ گوبھی پکی ہے یہ نہیں پسند نا، تو ساتھ والی آنٹی نے وہ فلاں چیز پکائی ہوئی، جاؤ تم وہ برتن لے کے نا اس سے لے آؤ. تو اپنی گوبھی اس کو دے آتے تھے، اس کے گھر سے جو پکا ہوتا تھا وہ لے آتے تھے. تو اس طرح پرانے دور میں تو یہ بڑا رواج تھا. اور آج بھی جو گلی محلے ہیں، جو دیہات ہیں ہمارے، وہاں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی بہت ہے. لیکن جب جیسے جیسے لوگ ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں اس چیز کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. تو اس طرح ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ بھی کھانے پینے والی چیزیں، چھوٹے موٹے تحائف، یہ لین دین جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ ہونا چاہیے. کئی دفعہ جو ہوتا ہے پڑوسی کا موٹر سائیکل جو ہے وہ بائک پنکچر ہو گیا، اس نے بیچارے نے اسکول کالج جانا، تو ہم کہتے ہیں چل. تو اس وقت بھی ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایسے جو نمازی ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے کہ جو عام مانگنے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. تو اس طرح ہمیں اپنی چیزیں بھی شیئر کرنی چاہیے دوسروں کے ساتھ. کسی کو بائک کی ضرورت پڑ گئی ہے، ایمرجنسی ہے، کسی کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے پڑوسیوں میں سے، تو ہیلپ فل ہمیں لوگوں کا بننا چاہیے وہاں بھی. اچھا جی. پڑوسیوں کے بعد ہے جی کہ حقوق کی پاسداری. حقوق کی پاسداری میں پھر ہم سارے ہی لکھ سکتے ہیں، جس طرح پہلے بتایا، ماں باپ بھائی بہن جتنے بھی ہیں سب کے. اور ماحول کو بہتر کرنے کے لیے درخت لگانا. ٹھیک ہے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی ہے درخت لگانے کی، اور درختوں کو بلا وجہ کاٹنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ نے بھی منع کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا.
تو جی بات ہم کر رہے تھے درخت لگانے کی. ہاں جی، تو درخت لگانے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ بندہ درخت لگاتا ہے اور اس سے جو لوگ بھی اس کا سایہ حاصل کرتے ہیں، پھلدار ہے تو کوئی لوگ اس کا پھل حاصل کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو پرندے بھی اس پر آ کر ریسٹ کرتے ہیں یا گھونسلہ بنا لیتے ہیں. یعنی جس کو بھی جتنا بھی فائدہ ملتا ہے وہ درخت لگانے والے کے نامہ اعمال میں شامل ہوتا رہتا ہے. تو یہ دیکھیں ایسی ایک جو ہے پیاری چیز ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی ہے. اور ہمارے ملک کو تو اشد ضرورت بھی ہے درختوں کی. حکومت بھی کہتی رہتی ہے کہ ہزاروں کروڑوں اربوں پودے جو ہیں ہمیں لگانے چاہیے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کم از کم سال میں ایک پودا جو ہے جب بھی بہار کا موسم یا برسات کا موسم آتا ہے تو ہم اجر و ثواب کی نیت سے ایک پودا لگا دیں. پتہ نہیں ہم نے مار کھپ جانا ہے اور اس پودے نے کتنے سال زندہ رہنا ہے اور اس کے بعد کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے کہ اگر ہمارے اعمال میں کوئی کوتاہیاں ہیں بھی تو اللہ تعالیٰ شاید کسی اور کی دعا کی وجہ سے کوئی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ہمیں دعا دے دیتے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور عزیز و اقارب کے لوگوں کا خیال رکھیے اور چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دین کے اس کام میں، نیکی کے اس کام میں ہم مزید اجر و ثواب سمیٹنے والے بن جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.